الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النور کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کریں کہ اللہ تعالی انہیں ضرور بالضرور خلافت ارضی عطا فرمائیں گے. زمین میں حکومت، غلبہ، خلافت عطا فرمائیں. دوسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے امکانیات فراہم کریں گے اس دین کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جس دین کو اللہ نے پسند فرمایا. اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جو ذرائع، وسائل، اسباب، جو کچھ بھی چاہیے وہ اللہ تعالی عطا فرمائیں گے. دین کو نافذ کرنا ممکن بنا دیں گے. اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، دولت کی، تیل کی، معدنیات کی، اچھے انسانوں کی، تعلیم کی، جو ضروریات ہیں، امکانیات ہیں، اللہ تعالیٰ وہ فراہم کر دیں گے. دولت کی ریل پیل ہو جائے گی. اور تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالی ان کے خوف و ہراس کی کیفیت کو ختم کر کے امن اور عافیت کی کیفیت عطا فرما دیں گے. میرے دوستو، 3 وعدے ہیں اللہ کے. پہلا خلافت و حکومت، دوسرا اسباب، ذرائع، وسائل، دولت کی ریل پیل، تیسرا امن، عافیت. اور کبھی آپ غور کریں کہ اگر یہ تینوں چیزیں انسان کو مل جائیں تو یہی دنیا اس کے لیے جنت بن جاتی ہے. اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں اگر آپ غور کریں تو انہی 3 نعمتوں کے ذیل میں آ جاتی ہیں. غلبہ اقتدار ہو، اور پھر تمام ذرائع و وسائل موجود ہوں، اور پھر آدمی ذہنی طور پہ مطمئن بھی ہو کہ یہ حکومت، یہ دولت کوئی الٹا ہاتھ مار کے مجھ سے چھین کے نہیں لے جائے گا، کسی سے خطرہ بھی نہ ہو. یہ 3 وعدے ہیں اللہ کے. لیکن ان وعدوں کے لیے شرطیں 2 ہیں. پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط عمل صالح.